السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مانی کیا حال ہے؟ الحمد ٹھیک للہ، ہے، آپ سنائیں، ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم، شکر شکر الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک۔ آپ سناؤ کیسا دن گزرا؟ بس الحمد للہ، شکر اللہ کا، ٹھیک گزر گیا۔ آپ سنائیں، رات کو سو گئے تھے کہیں آپ اور بی ایف ٹی بھائی دونوں، ہے نا؟ بس یہی ہوتا۔ نیچے 20 بندے بیٹھے ہوئے، سارے ریکویسٹر ڈال رہے ہیں، میں نے کہا یار وہ سو گئے ہیں تو لہٰذا نیچے بیٹھ کے سنیں فہیم بھائی اور لالا کو۔ تو وہ دونوں بیچارے لگے رہے پھر رات لیٹ تک۔ اچھا، اب اس طرح نا، جس وقت تم رات کو آپ بیٹھتے ہو لیٹ، ہاں میں تو بیٹھا رہتا ہوں، میں تو صبح تک ہوتا ہوں ادھر ہی۔ بس ٹھیک ہے نا، میں تمہیں موڈیٹر بناتا ہوں نا، بلکہ ابھی میں بناتا ہوں تمہیں موڈیٹر، ٹھیک ہے نا؟ تو رات کو جس وقت آؤ نا، نیچے سے اوپر نہیں آ سکتے، میرے خیال میں ہوگا نا۔ مشکل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ریکویسٹ آتی ہے نا جب، تو پھر پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کون اوپر آنا چاہتا ہے، پھر بندہ نیچے چلا جاتا ہے خود ہی، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جب ریکویسٹ ہو رہی ہوتی ہے نا کسی بندے کی، تو پھر بندہ خود ہی نیچے چلا جاتا ہے جب اچھا رش زیادہ ہو۔ اچھا، اب دیکھو، اب تمہارے پاس فل ہو تمہارا، ٹھیک ہے نا؟ سب ہر ایک چیز ہے تمہارے پاس، موڈیٹر تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، ہو گیا، اوکے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج تو دوسری طرف تو میلہ لگا ہوا ہے آج۔ یار ہم گروپوں میں نہیں پڑھتے یار، ہاں میں کیا خود گیا ہوں، بس محمود بھائی لگے ہوئے تھے، ہمارے پیارے بھائی وہاں پہ دے رہے تھے اسپیچ، جو ہی میں گیا ہوں بس، تو پھر وہ انہوں نے کینسل کر دیا، پھر میں بھی ادھر آ گیا ہوں۔ وہ تمہارا اسپیکر ہے بھائی صاحب، ہاں ہماری جان ہے، وہ جو ہے نا۔ آپ نہیں تھے آن لائن تو عظمت بھائی نے اپنی براڈ آن کر دیا آج شاید۔ محمود چلے، بھائی شیئر کریں محمود بھائی کو بھی۔ شیئر کر رہا ہوں۔ میں نے بھی کر دیا ان کو شیئر۔ سارے براڈے کھولے یار، ہمارا تو وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے تو ڈبیٹ کروانی ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں ہاں بالکل۔ ہمارا تو چھوٹا سا کام ہے، ہم نے وہ اپنا مشن جاری رکھنا ہے، ہاں ہر ہمیں بندے نے نہیں اپنے چاہیے حصے کا کام کرنا ہے نا، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، بچوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمیں 100 بندہ ہو، 200 بندہ ہو، جی بالکل۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا ویسے بھی، میں ایسے وہ دوسری آئی ڈی آپ نے دیکھی ہے، وہ پی ٹی آئی والی، نہیں، میں یہاں سے اسکرین ریکارڈنگ کر کے نا وہاں پہ ویڈیو لگاتا ہوں، تو وہ تقریباً 10-15 منٹ میں وہ 500 بندہ دیکھ لیتا ہے ہمارا میسج۔ السلام علیکم کرم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، ایک منٹ بھائی۔ آج یار مونی آپ نے کمال کیا یار، آپ نے زبردست ویڈیو چڑھائی ہے کون سی والی؟ آج، آپ کی ویڈیو کی ابھی بی ایف ٹی آئے گا تو تمہیں بتائے وہ محمود بھائی والی؟ گا۔ ہاں وہ اسکرین ریکارڈنگ کرتے ہیں نا ساتھ ساتھ، تو کوئی اچھا ٹاپک ہوتا ہے تو پھر وہ لگا دیتے ہوتے ہیں فیس بک ادھر دوسری آئی ڈی پہ۔ مجھے ٹائم نہیں ملا، میں آپ کے ڈویٹ کروں گا۔ نہیں مشکل نہیں ہے، وہ علی ڈوگر بھائی کی ایک ریکارڈنگ تھی میرے پاس، وہ 9 منٹ کی، لیکن وہ جو تھی وہ اس پہ نہیں پوسٹ ہو رہی تھی، اس پہ ٹک ٹاک پہ، پتہ نہیں کیا ایشو تھا۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے عابد بھائی اور مانی بھائی، دونوں ٹھیک ہیں آپ؟ الحمد اللہ کا للہ، شکر، آپ ٹھیک سنائیں۔ عابد بھائی کل تسی سو گئے سو، میں اور مانی آئے ہوئے تھے۔ پتا چلا لیٹ آتے ہو نا آپ۔
وہ خرم میں نیچے گلے کر رہے تھے نا، سنوی چک لو سنوی، میں نے کہا کدھر سے چکے، وہ خود سوئے ہوئے۔ کل وہ لگے عنایت اللہ بھائی تھے، فہیم بھائی تھے، اور میرے خیال سے فدا تھا شاید، 3-4 بندے لگے ہوئے تھے. تو میں آیا ہوں تو نا آن تھی، تو میں ریکویسٹ بھیجی جا رہا ہوں، میں کہا جگہ بھی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں لے رہے. پھر بعد میں پتہ لگا کہ آپ دونوں سو گئے تھے، بی ایف ٹی بھائی بھی اور آپ بھی. تو اور کیا چل رہا ہے آج؟ ابھی پلاٹ سٹارٹ کیا آپ نے؟ ہاں جی ابھی شروع. کل تو چنگی پلاٹ بزی ہوئی تھی، کل کافی لوگ آئے ہوئے تھے آپ کی پلاٹ پہ. جی ماشاءاللہ. سننے والے آتے ہیں نا، ہم ہمارا یہ تو نہیں ہے کہ ہم بندے ہم نے اپنا وہ کام کرنا ہے جو وہ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی نہیں. اب آپ کی پچھلے 2 دن سے نا کافی اچھی پلاٹ جا رہی ہے. مطلب کہ میں دیکھ رہا ہوں نا کافی اچھے لوگ آ رہے ہیں. کل میرے خیال سے کل یہ پرسوں الدین بھی آیا ہوا تھا، پھر وہ بھی تھے. الفا بھائی آج کل نہیں آ رہے، الفا بھائی کدھر ہیں یار؟ الفا کے لیے دعا کرو یار، اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا، اللہ رہا. اچھا، اللہ میاں شفا دیں. کچھ زیادہ سیریس تو نہیں ہے؟ کچھ میرا خیال ہے زیادہ ہی پریشانی ہے. اس دن ہم نے دعا بھی کروائی تھی. چل اللہ کرے ان کی، اللہ بیٹی کو شفا دیں. الفا بھائی میں کہوں کہ پچھلے 3-4 دن سے وہ نظر نہیں آ رہے، ورنہ وہ ریگولر آتے ہوتے تھے آپ کی پلاٹ میں نا. اور وہ کافی اچھا بولتے ہیں، مطلب کہ وہ کافی اچھی ان کی نا انڈرسٹینڈنگ ہے پالیٹکس کے بارے میں بھی اور جیو پالیٹکس کے بارے میں بھی. خرم بھائی یہاں پہ یہی تو مسئلہ ہے، جو اچھا بولتا ہے اس کو کیوں کرا دیا لیتے ایسا ہی ہے نہیں اچھا ویسے ہے، لیکن یہ نا اچھا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، روٹیٹ کرنا اتنا مشکل ہے نا بھائی میری، اتنا مشکل ہے نا کسی کو ٹائم دینا اور لینا. آپ کو نہیں سمجھ اس چیز. ظاہر سی بات ہے، جب یعنی کہ ہر بندے کی نیچر مینٹالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو ہر کسی کو پورا پارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سمجھتے بھی نہیں ہے نا یار، اگلے بندے کی وہ کنڈیشن نہیں سمجھتے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، اور وہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی وہ اپنے بندے مینج کر رہے ہیں، آپ بھی تھوڑا سا اس میں کوپریٹ کرو. نہیں چلے ہم لوگ تو چلو روزانہ آتے ہیں نا، اگر ہمیں آپ ڈراپ کر دیتے ہیں یا کوئی، ہم تو مائنڈ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. مطلب کہ صحیح ہے، بندے کو نا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اسی طرح باقی لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. کچھ بھائی ہیں وہ جب بولنا شروع کرتے ہیں وہ چپ ہی نہیں کرتے ہیں، مطلب کہ 15-20 منٹ پھر لگے ہی رہتے ہیں کہ پھر بندہ نا اگلے بندے کو پھر بھی چانس نہیں ملتا صحیح طریقے کا. مشکل نہیں ہے، اگر اچھا بولیں تو بے شک گھنٹہ پورا بولتے ہیں، لیکن وہ یعنی کہ عمران خان کی تعریفیں سٹارٹ کرتی ہیں تو بھائی وہ تو ہم ساروں کو پتہ ہے، مطلب کہ ٹھیک ہے. وہ بی ایف ٹی بھائی کہتے ہوتے ہیں، ہاں جی بولے مانی بھائی. سوری فرم بھائی، وہ بی ایف ٹی بھائی کہتے ہوتے ہیں کہ مجھے نا پاسٹ کے بارے میں نہ بتایا کریں کیونکہ یوٹیوب اور گوگل جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، مجھے جو بھی چاہیے ہوگا میں وہاں سے جو ہے نا اٹھا دوں گا. بہتر یہ ہے کہ آپ جو پریزنٹ چل رہا ہے اس پہ اور آگے فیوچر پہ فوکس کریں. ہاں جی، جو کرنٹ سینیریو ہے، جو کرنٹ سچویشن ہے اس پہ بات کریں. مطلب کہ عمران خان کی تو جو باتیں ہیں وہ ہم سارے تو اسی لیے ادھر آئے ہیں، سارے اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ جو اس کی باتیں ہیں ٹھیک ہیں. تو پھر وہ روز سیم بات نا، بندہ پھر وہ تھوڑا وہ ہو جاتا ہے. جو پوائنٹ چل رہے ہوتے ہیں نا، بس اسی پوائنٹ پہ رہ کے بات کی جائے نا، تو پھر یعنی کہ کوشچن رکھے جائیں، اسی پہ آنسرز لیے جائیں، اوپینین لیے جائیں، وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے. لیکن عابد بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو ہر بندے کو بندہ وہ چپ نہیں کرا سکتا یا پورا پارا نہیں کر سکتا. ہر بندے کی ڈفرینٹ مینٹالٹیز ہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے بھائی میرے، بہت مشکل کام ہے. سلام دعا رکھنی، پھر اس کے بعد بندوں کا خیال رکھنا، بندوں سے باتیں کرنی، اللہ معافی دے. اور آپ دیکھو تو آج کیا کہتے ہیں، آج کیا ایشو، آج کیا کوشچن ہو رہی، آج کیا پاکستان میں چلا ہے؟ اچھا نہیں، ہم نے تو آج جو ہے نا وہ جو عدالتوں کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی بی ایف ٹی آ جاتا ہے نا، تو پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کرنٹ ایشو جو ہے اس کے اوپر. اور اپنے کھوسا صاحب آئے ہوئے، کھوسا صاحب نے جوائن کر لیا پی ٹی آئی. پی ٹی آئی میں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، گڈ ہے. یار کھوسا سے میں بڑا یعنی کہ نا امپریس ہوا ہوں. اب دلوں کے راز اللہ جانتا ہے، لیکن ابھی تک بہت گڈ جا رہا ہے جیسے وہ سٹینڈ کیا ہوا ہے. حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ایک ماڈل تھی ایان علی نام تھا اس کا کیس، یہ جس نے لڑا تھا اس ٹائم پہ کافی نیگیٹو
اس کا جو امپیکٹ تھا نا میرے ذہن میں کافی نیگیٹو تھا. تو لیکن جیسے عمران خان سے آ کے کھڑا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے سٹینڈ کیا اس نے پراپر طریقے سے. یہ پولیٹیکلی بندہ ہے، پولیٹیکلی ہے، اور صحیح پولیٹیکلی چیز ہے نا. یہ شروع سے ہی جو ہے نا پی ٹی آئی میں ایک تو اسپیکر پارٹی میں تھا، وہ یہ جمہوریت کو، یہ لوگ ہمارے قاری صاحب آ گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب حضرت. وعلیکم السلام. ہمارے جنوبی سے بھی آ گئے. یہ آپ بھائی خالد بھائی نے نیچے ریکویسٹ ڈالی اس کی اتنی دیر سے آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کابو ہے میرے ان کے دے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. میں کہ خالد محمود میرے قابو آ گئے اور نہیں ڈال سکتے. خالد صحیح ہے صاحب. ہمارے عابد بھائی اسی دو میں نالے آنے میں تو فہیم بھائی ہاں بالکل بالکل آواز پہچان لی ہے فہیم بھائی. جنگوی السلام علیکم. آج پھنس گئی جنگوی میں میرے بھرا. ہمارا اللہ دا قبول کرو. جنگوی میرا بھرا میں پھنس گیا. جنگوی ہمار اللہ دا جو اللہ نو منظور خالد بھائی ہمار اللہ دا. آج 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 تو پہنچے ہیں مینو ذرا منیر ساری پارٹی نہیں تو پہنچے ہیں. اچھا اپنا مانی بھائی. مانی بھائی السلام علیکم. خرم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. جی جناب. مانی بھائی ذرا میرے اکاؤنٹ تے جاؤ تے اتنے میں فہیم ملک علی ویڈیو لائی ہے وہ تے اپنے اکاؤنٹ تے اپلوڈ کر کے آؤ ذرا. میں ایک منٹ جانا میرے اکاؤنٹ تے لگی ہوئے گی تے اتنے جا کے نا اپنا ڈاؤن لوڈ کر لو یا اپنا ڈیوٹ کر دو یا فہیم ملک علی آئی ڈی تے توڑ جاؤ تے اتنے فہیم بھائی دے آئی ڈی تے لگی اتنے ڈیوٹ کر دو ہونی لازمی. قرآن بھائی آپ نے وہ ویڈیو لگائی ہے فہیم بھائی کی؟ کون سی والی؟ یہ جو کل وہ جلسہ ہو رہا ہے آن لائن پی ٹی آئی کا، اس کے بارے میں فہیم بھائی نے ایک ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ وہ میرے اکاؤنٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گی، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کر دیں یا ڈیوٹ کر دیں، یا اپنا فہیم بھائی کی آئی ڈی پہ چلے جائیں وہ اپلوڈ کر دیں ویڈیو کائنڈلی پلیز. ہاں میں بھی کر دیتا ہوں جی ابھی کر دیں، 2 منٹ لگیں گے پھر آ کے گپ شپ لگاتے ہیں. ہاں میں نے بھی میں کار ڈرائیو کر رہا ہوں جیسے پڑا ہوتا ہے میں کر رہا ہوں. اوکے اوکے اوکے. خالد بھائی تسی لائیے. فہیم بھائی کی بھی اس پہ پڑی ہوئی ہے اس کو میں جی فہیم بھائی، ہاں فہیم بھائی کے بھی اکاؤنٹ پہ مل جائے گی اور میرے اکاؤنٹ پہ بھی مل جائے گی. خالد بھائی تسی لائیے ویڈیو. میں چنگی بھائی صبح اٹھا تے اسپتال گیا تے اسپتال جو فہیم بھائی پکڑی گیا تے ہن تے ٹائم ملسی تے اس تو بعد جی لگ سی نا. چلو صحیح ہے فہیم بھائی، بے شک فہیم بھائی کو ڈائریکٹ ہی اپلوڈ کرا دو پھر اپنے اکاؤنٹ تے، 2 منٹ لگنے نے. ڈرائیونگ پہ کرنے نے. صحیح ہے. عابد بھائی تسی لائیے ویڈیو تے گروپ وچ بھی سینڈ کیتی سی فہیم بھائی نے. لگ گئی ہے ویڈیو؟ عابد بھائی بھی بڈھے ہو گئے نے، آواز نہیں آ رہی. چلو چلو ڈیوٹ میوٹ کر دو جو بھی ہے. چلو میں کرتا ہوں پھر میں آنا واپس. اسی بھائی دیندے نے اپنا پھر سائفر تے بھی ویڈیو بنوا رہے ہیں انگلش وچ نا، تے وہ اپنا اسی بھائی دین گے تے فہیم بھائی ویڈیو دین گے تے پھر وہ بھی انشاءاللہ جڑا جنے بھی اکاؤنٹ ہیں نا اپنے سارے تو وہ بھی اپلوڈ کرواواں گے انشاءاللہ. اوکے اوکے جنگوی بھائی وہ میں نے پوسٹ کر دیا. لو یو ہو گیا مانی بھائی. بگ ریسپیکٹ. عمران ہوں شور آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ نہیں ابھی ٹھیک ہے. چنگی کی طرف سے تلاوت کر لو جی. کدھر کلاب وچ تے نہیں بیٹھے ہو تو سانو شور بڑا آ رہا ہے پیچھوں. میری طرف آ رہا ہے
نہیں ابھی نہیں آ رہا، پہلے آ رہا تھا۔ کل آ ہوں گے نا۔ اچھا چنگوی طرفوں آ رہے تھے، چنگوی کلب وچ بیٹھے ہیں اسی تلاوت کرنی ہے جی۔ خالد محمود بھائی آپ نے تلاوت کرنی ہے، شک کریں، جی چنگوی بسم باہر اللہ ہو جائے، الرحمن۔ چنگوی باہر ہو جائے، کلب وچ باہر نکل یار، تو تلاوت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آج 2 شعر نہ آپ کو سناؤں خالد بھائی، بسم اللہ، عابد بھائی؟ نعت کیا ہیں تو سنا دیں، نہیں تو پھر جی 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 بالکل بالکل، جو آپ جی اکثر بالکل پڑھتے ہوتے ہیں وہ مجھے بھی بڑی فیوریٹ ہے میرے، وہ اشعار جو ہیں وہی میں آج پڑھوں گا، اور ذرا آپ الگ انداز سے پڑھتے ہیں، میں الگ انداز سے پڑھوں گا۔ بالکل بالکل۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا۔ ہاں جی عابد بھائی، خالد بھائی۔ یار چھپیا رستم نکلے یار، چھپیا رستم، چھپیا رستم۔ آقا تیری قسمت، سوری آقا تیرے تکنے کو بےتاب ہے خالد اب آقا،
آقا تیرے جلوے کو بےتاب ہے خالد ابے رخ سے تو ہٹا پردہ اپنا تو دکھا جلوہ مر جائے نہ دیوانہ اپنا تو دکھا جلوہ اور معلوم حقیقت ہو مجھے تیرے جلانے کی معلوم حقیقت ہو گر تیرے جلانے کی تو شمع بنے جانا تو شمع بنے جانا بن جاؤں میں پروانہ تو شمع بنے جانا۔ اس شعر اس نعت کا مغز یہ ہے، دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا آیا میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا۔ بہت اچھے جنگلی بھائی، زندہ باد زندہ باد۔ میں ایک اور پڑھ دیتا ہوں۔ پینے کو تو پی لوں گا، پینے کو تو پی لوں گا، پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست جنگلی چلا ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ عمر سجائے رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے، کملی والے کی محفل سجی ہے، مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے، مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے، ان کی محفل میں جلوہ گری ہے، مجھ کو محسوس یہ ہو رہا ہے۔ جی اوور ٹو یو عابد بھائی۔ اور تو چنگلی صاحب جی، چنگلی صاحب ظفر دادا آئے تھے۔ السلام ویلکم علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ دادا السلام علیکم، دادا سلامون سلامون دادا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چل رہا تھا راستے سے آپ لوگ کا اجرا کھلا تھا، تو ادھر ایک دوست کبھی کبھار روڈ شیئر کرتے، جب میں نہیں جاتا تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ایسا نہیں کہ لوگ اور دوست لوگ اور ٹائیگر لوگ بولے کہ یار دادا کو غرور لگ گیا ہے، تو اس مجبوری سے جتنی بھی لوگ روڈ شیئر کرے، ہر آدمی کے پاس 2-3 منٹ کے لیے جا رہا ہوں، اور آپ لوگوں کا خوشی دیکھ کے اور اچھا ماحول دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہوں۔ اللہ خوش رکھے۔ کیا موضوع لایا، کیا ٹاپک ہے، کیا موضوع چل رہا ہے؟
کشمیر کا جو ہے نا بات کریں گے. السلام علیکم. جی بھائی آپ شروع کریں, بسم اللہ کریں, یا جنگوی شروع کریں. جنگوی بھائی آپ شروع کریں. جی جی اپنا عابد بھائی آپ سٹارٹ کریں, مجھے 5 منٹ دے دیں, بس 5 منٹ. اوکے. جی ہاں دادا, آج جو پشین میں ہوا ہے اور زبردست ہوا ہے کوئٹہ ادھر بلوچستان میں, اور جو آیا اپنا کھوسا صاحب آئے ہیں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یار اگر حقیقت اگر ہم لوگ خان صاحب کا ٹائیگر ہے اور حقیقت بولے گا تو میں آج کل ٹی وی کی طرف تو دیکھتا نہیں خبریں, میں آج کل خالی غزدی سنتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت میرے جو ساتھی تھے نا وہ تھوڑا سا پریشان بھی ہے کہ دادا کا ابھی آج کل کی حالات میں کدھر کدھر نظر ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں تھوڑے دن پہلے کچھ لوگوں نے, وکیل صاحب نے اور کچھ دوستوں نے کچھ کنونشن اور میٹنگ اور جلسے رکھی تھی, لیکن خیبر پختونخوا کی پولیس نے ہمارے ساتھ جو مار پیٹ شروع کیا نا, میں اس پر بہت غور سے دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھار ہم لوگ بولتے ہیں ادارے یہ کام کرتے ہیں, فلانا یہ کام کرتے ہیں, لیکن جو اپنا پولیس اور ہمارا پڑوسی اور ہمارے ساتھ مسجد میں کھڑا ہونا اور اس کا جنازہ اور سب کچھ ہمارا ایک شریک, وہ لوگ کسی کے بولنے پر بس امریکہ کی ایجنٹ بن گئی ہے نا. تو اگر کوئی اجنبی آدمی مار پیٹ کرتے تو چلو وہ تو اجنبی ہے, لیکن جو اپنی آدمی مار پیٹ کرتے ہیں نا, اس سے دل کو بہت دکھ پہنچتا ہے. تو جب میں نے یہ حالات دیکھا تو میں نے سوچا کہ چلو ابھی تو دشمن بھی معلوم ہے اور چور بھی معلوم ہے, تو اس سے بہتر یہ کہ اچھا پرانا غزلیں سنو اور چلتے رہو آگے کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں بہت کم خبریں دیکھتا ہوں, اور آپ لوگ جو کبھی کبھار بات کرتے ہیں وہ سنتا ہوں, اور آگے نہیں جاتا, تک گیا بھائی. جی یہ خالد بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں کھوسا کا آنا؟ جی کھوسا کا تو میں نے تقریباً میرا خیال ہے 2-3 مہینے پہلے جس وقت خان صاحب نے کھوسا کے گھر میں وزٹ کیا تھا, تو میں نے تو اسی وقت یہ الارمنگ سچویشن بتا دی تھی کہ کھوسا انشاءاللہ ان قریب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوگا. وجہ یہ تھی کہ لطیف کھوسا جو ہے اس کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نظریات تھے وہ ان کا آپس زرداری کے نظریات میں کہوں گا زرداری کے نظریات کا آپس میں ٹکراؤ آ رہا تھا. لطیف کھوسا میں جس طرح بھی ہیں جیسے بھی ہیں میرے لیے وہ قابل احترام ہیں, اور اب تو میں ان کو اور زیادہ احترام کرتا ہوں کیونکہ میرے لیڈر کے شانہ بشانہ وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو لطیف کھوسا جو ہیں تو وہ جیسے بھی ہیں کرپٹ نہیں ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی میں کرپشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو زرداری کے اور لطیف کھوسا کے جو نظریات تھے آپس میں ایک دوسرے کا ٹکراؤ انتشار ان دونوں میں آ رہا تھا, تو اس وجہ سے لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن ان دونوں کا اس پارٹی میں رہ کر اس پارٹی کا حصہ بننا اب کسی حد تک ناممکن ہو گیا تھا. اعتزاز احسن چونکہ ابھی تک پارٹی کا حصہ ہیں, لیکن میں آج پھر ایک بار یہ بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اعتزاز احسن بھی پاکستان تحریک انصاف کے اراول دستے میں شامل ہو جائیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف میں لطیف کھوسا کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں, اور ایک اچھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے مزید تقویت ملے گی. رہی الیکٹیبلز کی بات, تو الیکٹیبلز کے آنے اور جانے سے پاکستان تحریک انصاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ لطیف کھوسا کو پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے بینیفٹ ہو سکتا ہے, لیکن لطیف کھوسا کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. تو لطیف کھوسا کی شہرت میں اضافہ, مقبولیت میں اضافہ
तहरीक इंसाफ की वजह से होगा। जी ओवर टू यू जी आबिद भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आ रहे हैं दूसरे भी, अपना अकरम राजा भी आ रहा है इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है ना काम जबरदस्त हो जाएगा पंजाब में इंशाल्लाह। चंगवी किधर चला गया? जंग भी गया है जी, मेरा हाल है मज्जा चोड़ियां सानू ना। लाइव शेयर कर रहे ना सर। मैं कर रहा हूँ साथ साथ। खुरम भाई आ गए। अच्छा राना बहन ऊपर आ जाए आप प्लीज, मैंने कितने दिन हो गए आपको नहीं सुना। राना बहन आप ऊपर आ हाँ जी, जाएं। डाल दिए जी, वीडियो आ गई है। जिंदाबाद। राना बहन आप ऊपर आ जाएं, चाहे 2 मिनट के लिए आए। कितने दिन हुए आपकी आवाज़ नहीं सुनी। प्लीज़ मेरी बहन ऊपर आए आप, मैंने रिक्वेस्ट आपको डाल दी है, आप ऊपर आ जाएं। कितने दिन हो गए आपको नहीं सुना। अब्दुल रहीम तो ये ट्विटर पे मैं देख रहा था, एक कंपेन चल रही थी चौधरी फवाद से रिलेटेड। आज शायद साबिर शाकिर ने भी उसकी एक पिक्चर लगाई हुई थी कि अगर वो माफ़ी मांग के खान से दोबारा पार्टी में आ जाए, और आप लोग क्या कहते हैं? तो इस पे क्या ख्याल है आपका आबिद भाई? सर जी ये सवाल रखे ना सर, अपने ये पैनल में रखे ना सवाल, जरा आपको लग पता जाएगा। सवाल रखो बेटा, सवाल रखो, शुरू हो जाओ तुम। जी खुरम भाई, जी खुरम भाई आपसे शुरू करते हैं। यार फवाद चौधरी के बारे में मेरा ये है कि ठीक है, वो नहीं छोड़ के गया मुश्किल वक्त में। मेरी आवाज एको हो रही है, दोबारा काट के करूं? नहीं ठीक आ रही है आवाज, आवाज ठीक आ रही है। बिल्कुल ठीक आ रही है, आप जारी रखें मेरी जान। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि उसको नहीं, मैं ये कह रहा था कि फवाद चौधरी यानी कि वो कम से कम उसने इमरान खान के बारे में ना, मतलब कि नेगेटिव नहीं रहा। उसको तो नहीं फेंडा फूंडा लगा के उन्होंने वो किया है ना, तो अभी फिर वो आ गया। तो यानी कि जैसे ऐसे बंदे ना, फैजुल हसन चौहान हो गया, वो गंदा बंदा है, यानी कि जो उछल के बोल रहे हैं नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये वो जो है शीरी मिजारी भी गई है ना, लेकिन एक उससे गई है, नहीं बोली बाद में नेगेटिव, साइड पे हो गई है। फिर वो एक वो जो वकील भी थी, क्या नाम था, एक वकील थी, वो भी बड़े अच्छे तरीके से गई है, उसको भी बहुत ज्यादा उन्होंने पिंच किया था। फिर और ये क्या कहते हैं, तो फवाद चौधरी ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि फवाद चौधरी को देना चाहिए चांस क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये जो ऐसे बंदे हैं जिनको मार के साइड पे किया गया, और वो कुछ ज्यादा नहीं बोले इमरान खान के खिलाफ। अच्छा आबिद भाई, मैं इनकी नॉलेज में एक चीज़ ऐड कर दूं कि देखो, जब तहरीके इस्तेकाम पार्टी जब हुई थी तो वो उसमें वहाँ पे भी मौजूद थे, तो उस एंगल से भी आपने देखना है। आज चलाओ ना, मानी जरा पीछे से। उसमें तहरीके इस्तेकाम पार्टी में भी नहीं गया ना, वो गया, वो नहीं कि वो पिछली बैक बेंचेस पे बैठा हुआ था। अच्छा चले, महमूद भाई आप क्या कहते हैं? नहीं मेरी जान, आपने जो सवाल रखा है तो इसका जवाब अगर शेयर पढ़कर दूं तो क्या लगे, क्या ठीक रहेगा? आपने जो सवाल रखा है तो इसका जवाब आपकी आवाज डबल आ रही है, आप माइक में हाँ खुरम भाई आप अपना म्यूट लगा लें, आपका असर मेरे ऊपर पड़ रहा है। अच्छा अब नहीं आएगी, क्या समझते हैं, शेयर पढ़ दूं एक? शेयर भी पढ़े और साथ तफसील से बयान भी करें, क्योंकि शेयर वो पूरी डिटेल तो नहीं आती ना उसमें। ठीक है, और ये सिर्फ आपके लिए कि हम तो उस फूल के शेदाई हैं जो हो शबनम से भी पाक, हम तो उस फूल के शेदाई हैं जो हो शबनम से भी पाक, रोंदे हुए फूलों को उठाया नहीं करते।
تو جواب بھی آپ کو غالباً مانی بھائی مل گیا ہوگا، اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں اگر چلا جاؤں تو لوٹا پاکستان کیا، اور میں کہوں گا کہ دنیا میں صرف ایک وہ واحد لوٹا ہے جسے کہتے ہیں فضل الرحمان، جس کے ساتھ ہر وقت کے لوگوں نے بخوب وضو بھی کیا اور سارا کچھ دھویا بھی، تو اسے فضل الرحمان کہتے ہیں۔ اور اگر فضل الرحمان کے چاپلوس کو دیکھا جائے تو اسے رحمان کہتے ہیں، اور اگر فضل الرحمان کے چاپلوس کو دیکھا جائے تو اسے رحمان کہتے ہیں، اور میوٹ لگائیں، اسے فواد چودھری کہتے ہیں۔ میری جان، میوٹ لگائیں۔ اسے فواد خرم بھائی آپ میوٹ ہی لگائے رکھیں، جب آپ کی باری آئے گی تو آپ بالکل کھول لینا، آپ ساتھ میں مجھے ڈبل کر دیتے ہیں۔ تو جب جو ہی یہ آیا اور پاکستان عدم استحکام پارٹی میں چلا گیا، چاہے وہ فرنٹ کے بینچوں پر بیٹھا، چاہے پیچھے کے بینچ پر بیٹھا، چاہے چھت پر بیٹھا، چاہے فرش پر بیٹھا یا زیر زمین بیٹھا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کہاں بیٹھا، مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ بیٹھا، اور اگر بیٹھا تو کس کی ایما کے اوپر بیٹھا، کس کی وجہ سے بیٹھا۔ تو میری جان، اگر مجبور اتنا ہی تھا اور اتنا ہی مجبور کر دیا گیا تھا تو پھر اس کے اوپر کل کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ فواد چودھری کو کل دوبارہ سے مجبور کیا گیا تو وہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا۔ میں تو سلوٹ کرتا ہوں کس کو، شہریار افریدی کو، وہ بھی تو اسی طرح تھے، وہ بھی گئے اور وہ بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ جیلوں میں بھی رہے اور سارا کچھ انہوں نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی اور سارا کچھ، لیکن انہوں نے زبان کا قفل بھی نہ کھولا اور اپنی وفاداریاں بھی تبدیل نہ کی، اپنا ضمیر بھی نہ بیچا۔ میں مانتا ہوں کہ فواد چودھری نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن کہنا اور نہ کہنا، پھر دشمن کی صفوں میں جا کر بیٹھ جانا میرے حساب سے ایک ہی برابر ہے۔ تو اگر فواد چودھری کو معاف کر دیا جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سب کو ہی معاف کر دیا جائے، پھر فروخ حبیب کا بھی کوئی قصور نہیں اور فیاض الحسن چوہان کا بھی کوئی قصور نہیں، کیونکہ کسی نے زبان سے تکلیف دی تو کسی نے فزیکلی جا کر تکلیف دی، تو جانا اور بولنا اور بکواس کرنا ایک ہی مترادف ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ گیا یا نہیں گیا، کچھ کہا یا نہیں کہا، مقصد بیٹھنا تھا، اوپر بیٹھا نیچے بیٹھا، میں پھر وہی الفاظ دہراؤں گا، بیٹھا تو ضرور، دشمن کے ساتھ بیٹھا، تو کل اس پر دوبارہ اعتماد کیا جائے تو پھر کیا دوبارہ یہ دغا نہیں دے گا، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو پھر اگر فواد چودھری کو اب دوبارہ چانس دیا جائے تو دوبارہ ڈسوانا ہے اپنے آپ کو اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یا تو میرا خیال ہے خرم بھائی مجھے بات نہیں کرنے دیتے یا کیا، چلیں جی میں اوور ٹو یو کرتا ہوں۔ حمدان بھائی دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی اوور ٹو یو جی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون لے کر چل رہے ہیں سوال، کیا چل رہا ہے سر پلیز؟ اچھا، ملک اعجاز کی براڈ زبردست چل رہی ہے ویسے اپنا عابد بھائی، ماشاءاللہ 600 کو کراس کیا ہے ملک اعجاز۔ اللہ کرے جی، اللہ کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ مانی آج لے کے چل رہا ہے سر جی، مانی ابھی جو ہے نا ہم اسے بنا رہے ہیں موڈیٹر، یہ اور یہی لے کے چل رہا ہے اور اسی نے سوال رکھا ہے، تو آپ جی مانی بھائی۔ مجھے پہلے ایک سوال کا سب جواب دے دیں، میں کل سے میں کچھ سوال پوچھوں کوئی اس پر جواب نہیں دیتا، مجھے یہ بتا دیں آپ کا ووٹوں کا جو ٹرن اوور کی جو میں بات کر رہا ہوں، آپ اپنے آئی ڈی کارڈز کی ویلیڈیٹی چیک کرو، آپ ان کی یہ دیکھو کہ وہ اپڈیٹڈ ہے یا نہیں، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے جو تم اس پر کوئی اس چیز کو سیریس کیوں نہیں لے رہا یا کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا مجھے اس پہ سر، مجھے یہ بتائیں پلیز عابد بھائی۔ اچھا، میں نے تو بھائی جی آپ کو بہت ذرا سیریس لیا ہوا ہے، اور میں آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے ایشو جو ہوتے ہیں نا، خاص کر جو بی ایف ٹی اٹھاتا ہے یا آپ اٹھاتے ہیں یا اپنے گجر بھائی ہوئے یا پھر فہیم بھائی، میں تو 100% سیریس ہوتا ہوں، اور 100% میں نے لیا بھی ہے، اور میں نے اپنے جو ہے گھر میں بھی بتا دیا اور اپنے رشتے داروں میں بھی بتا دیا، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام بھی کریں گے، بے فکر رہے۔ اصل میں چیز یہ ہے آپ نے ووٹ سمجھا رجسٹر کروا لیا، سوری آپ نے ہلکا چیک کر لیا، یہ 8300 سے، ٹھیک ہے سر،
جی بعد جی جی اس جی کے بعد جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہو سر، ووٹ ڈالنے کے ٹائم میں آپ کے آئی ڈی کارڈ میں کچھ ایرر آ ہوتا ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ اپڈیٹ نہیں ہے، وہ اس کا ڈیٹا اس میں شو نہیں ہو رہا ہے کچھ سسٹم میں، یہ پرابلم ہے۔ تو سر مجھے بتائیے گا آپ، کیا آپ انگلی اٹھا سکو گے پریسائڈنگ آفیسر کے بھائی آپ نے گند کیا؟ نہیں کر سکو گے نا، یہ بات ہو رہی ہے، میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ لوگ اس لیول تک جا رہے ہیں ابھی، اچھے بچے یہ لوگ ایسے نہیں بن گئے فری فنڈ میں، سمجھے اس چیز کو پلیز۔ اوور ٹو یو میرے بھائی۔ جی سر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب پینل بیٹھے نا سر ہمارا، تو پھر اسی میں بات کریں نا آپ۔ میں نے تو چیک کروایا، میں نے یہ 4 ووٹیں جو چیک کروائی وہ ٹھیک ہیں اور اپنے حلقے میں بھی۔ ٹھیک جی سر، جی اس کو جی مانی بھائی، اوور ٹو یو۔ اپڈیٹ کرتے رہنا ہے سر پلیز۔ مانی لے کے چلو۔ جی السلام علیکم حمدان بھائی، جنگوی بھائی۔ وعلیکم السلام میری جان۔ اچھا، آج عابد بھائی نے مجھے آگے کر دیے، تو کوسچن یہ تھا کہ دیکھیں، میں نے دیکھا آج ٹویٹر پہ نا ایک کمپین چل رہی ہے تقریباً 2-3 دنوں سے چودھری فواد کے حوالے سے، کہ اگر وہ پارٹی میں دوبارہ آ جائے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے یا نہیں۔ تو میرا اس سے ریلیٹڈ کوسچن تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یار پتہ ہے کیا اصل بات یہ ہے نا میرے بھائی، آپ بولتے ہو اگر اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، وہ کسی وجہ سے وہ جو اس نے پارٹی چھوڑی تھی، اس نے بیان نہیں دیا، وہ کمپرومائز نہیں بھی ہوا۔ سر مجھے یہ بتائیں، پارٹی آپ نے خان صاحب کا ساتھ تو چھوڑا، آپ نے پارٹی کو تو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ آپ نے پریس کانفرنس تو کی، صحیح ہے یار۔ اگر ایسی بات ہے تو میں تو یہ کہوں گا، اگر ان کو لے رہے ہیں تو پھر آپ یار فیاض الحسن چوہان کو بھی لے لو، وہ معافی مانگ کے آ جاتا ہے واپس۔ تو پھر آپ دوسروں کو بھی لے لو، وہ معافی مانگ کے واپس آ جاتے ہیں، تو کہ بھائی ہمارے ساتھ میں یہ کیا گیا، ہمارے اندر ڈنڈا دیا گیا، ہم اس وجہ سے جو ہے نا برداشت نہیں کر سکے، تو ہم ابھی معافی مانگتے ہیں، ہم واپس آتے ہیں۔ جی سر، اوور ٹو یو، میرا یہی جواب ہے سر، اوور ٹو یو۔ جی جنگوی بھائی آپ کا کیا خیال ہے جی اس بارے میں؟ جی مانی بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ خان صاحب نے جو پرانے لوگ تھے، جس طرح ابھی حمدان بھائی نے بھی کہا کہ جو جا رہا ہے پھر وہ معافی مانگ کے آ جائے، جو الیکٹیبلز ہیں ان کی خان صاحب نے سیاست ختم کر دی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ اس نے پارٹی چھوڑی یا وہ پارٹی میں بعد میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یا اس نے خان صاحب کے خلاف کوئی بات کی، اس نے جسٹ پارٹی چھوڑی۔ بات یہ ہے کہ جہاں پہ اس کو کھڑا ہونا تھا وہ کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اس کے ساتھ اور کتنے لوگ ہیں، شیر افضل مروت ہے، اس کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ بھی نہیں تھا، اور یاسمین راشد ہے، ہماری جو بہنیں ہیں جو خالی کارکن تھی، ٹھیک ہے، جو پی ٹی آئی کی سپورٹر تھی، نہ ان کے پاس کوئی عہدہ، نہ ان کا کوئی پارٹی سے لینا نہ دینا، وہ جس خان صاحب کی سپورٹر تھی۔ اگر وہ کھڑی ہیں اور باقی عہدیداران جو ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، تو اس کو کیا مصیبت پڑی تھی؟ خان صاحب نے ان کو آؤٹ کر دیا سیاست سے، ان کا کوئی حق نہیں بنتا، بالکل ان کو پارٹی میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر کوئی اتنا ہی وفادار تھا تو مشکل وقت میں اس کو کھڑا ہونا چاہیے تھا خان صاحب کے ساتھ۔ اگر وہ نہیں کھڑا ہوا اور الیکٹیبل بھی تھا، اس کے آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی تھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے اس کے تعلقات ہیں، تو مجھے نہیں لگتا اس کو بالکل لینا چاہیے، نیور۔ جی جی جنگوی بھائی زبردست ہوگا۔ اچھا خورم بھائی کی طرف آتے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ ان کو لینا چاہیے، تو آپ نے یہ کس بیس پہ کہا؟ جی خورم بھائی اوور ٹو یو۔ اچھا خورم، مجھے 2 منٹ دیں، میں 2 منٹ میں آپ کو دوبارہ میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک؟ 2 منٹ آپ لے لیں کسی اور کو نا۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ اچھا عابد میں بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، عابد بھائی۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ اچھا اس طرح ہے کہ آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے۔ اس وقت یہ ٹویٹر کے اوپر بڑی بحث جا رہی ہے، یہ ایک یہی نہیں ہے، اور بھی بڑے لوگ ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بات وہی والی آتی ہے جنگلی والی کہ ہماری عورتیں جس وقت کھڑی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر تو کچھ ہوا بھی نہیں نا، اور اس کے بعد اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلا گیا ہے، اندر چلا گیا، یعنی کہ یہ اب پہلے تو
50% تھا، اب یہ 100% مشکوک ہو گیا. کیوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل چکا ہے. اگر یہ آئے گا بھی نا تو اس کا ٹریک ریکارڈ اگر آپ چیک کریں نا تو یہ سب سے پہلے پیپل پارٹی میں تھا، پھر مشرف کے ساتھ چلا گیا، پھر اس کے بعد یہ اس کا جتنا سلسلہ چلا پھر اب یہ پی ٹی آئی میں آیا. ٹھیک ہے، اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ ریلائبل بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اسے نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر ہماری ہائی کمان اگر کچھ فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر ورکر کی لحاظ سے اگر میں اپنا اوپینین دوں تو میں میری طرف سے اسے نہیں لینا چاہیے. اور آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ خرم بھائی نے کیوں کہا کہ اسے لینا چاہیے. جی خرم بھائی. اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں اپنا. عابد بھائی دیکھیں وہ جیل بھی رہا ہے، وہ سارا ابھی جیل میں ہے نا، کتنے دنوں سے جیل میں ہے وہ. اس جی کو ہاں، اس چیز کا اگر اس نے خان صاحب کے خلاف نہیں جانا تھا تو پھر اس نے پارٹی کیوں چھوڑی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کو میں چیز بتا رہا ہوں. اگر اس نے جیل ہی کاٹنی تھی، اگر اس نے مقدمات کا سامنا بھی کرنا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ پارٹی نہ چھوڑتا. پارٹی کے اندر رہ کے بھی اس نے جیل میں ہی جانا تھا، مقدمات کا سامنا کرنا تھا. اور اب وہ پارٹی میں نہیں ہے تو وہ پارٹی کے باہر بھی رہ کے وہ چیزوں کو فیس کر رہا ہے. تو اس سے بہتر تھا کہ وہ بندہ پارٹی میں رہ کے اس کی عزت بھی ہوتی ہے. اب اس کی عزت بھی نہیں ہے اور مقدمات کا سامنا بھی کر رہا ہے. بالکل اس بندے کو نہیں لینا چاہیے. جی خرم بھائی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ خرم بھائی آپ آ جائیں. جی جی اگر آپ کو بندہ جس بندے پہ بیت رہی ہوتی ہے نا تو اس کے سرکمسٹانسز بھی دیکھنے چاہیے، اور وہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. ہم لوگ اتنے ریجٹ ہو گئے نا لوگ کہ ہم کسی کو نہ کوئی ہلکا سا ادھر کا ادھر ہو جائے نا 19-20 بھی ہو جائے ہم لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں. اس کا سرکمسٹانسز دیکھو، اس سے وہ پہلے بھی جیل میں گیا، وہ ضمانتیں لے رہا تھا، اس کو پھر جیل میں ڈال رہے تھے، ضمانتیں لے رہا تھا جیل میں ڈال رہے تھے، پولیس پکڑنے آ رہی ہے. وہ آپ کو اس کی پکچر یاد ہوگی، وہ دوبارہ بھاگا عدالت کی طرف. ٹھیک ہے، ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ. ٹھیک ہے، لیکن ایک ٹائم پہ آ کے جب آپ کی بیوی پہ اور آپ کے بچوں پہ آ جائیں تو آپ لوگ اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی بیوی بچوں والے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری بھی شادیاں ہوئی ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں. تو ہم لوگوں کو اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ یعنی کہ اپنے یعنی کہ اس جتنے جی اپنا خرم بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی خرم بھائی ٹھیک ہے، شاید آپ کا میں نے نہیں آج انٹرنیٹ تک ایشو دیکھا ہے. اس کو. ٹھیک ہے، جیسے جوان یہ سارے بول رہے ہیں. تو خرم اس بھائی میں میرے خیال میں تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا رکھنا. ہاں خرم بھائی آپ کے نیٹ کا مسئلہ ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اچھا اب آ آپ رہی ہے کی میری آواز آواز؟ انٹرپٹ ہو رہی ہے. ہاں اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کریں. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ نا بہت زیادہ میں پہلے جو کہہ رہا تھا میں خاص آپ کو آواز نہیں آئی کہ ہم لوگ نا بہت زیادہ ریجڈ ہو گئے ہیں. مطلب کہ ہمیں نا سرکمسٹانسز بھی دیکھنے چاہیے. اس کے جب اس پہ کیسز ہوئے وہ عدالت جا رہا تھا، پولیس اٹھا رہی تھی، عدالت جا رہا تھا، پولیس اٹھا رہے تھے، اس کے بیوی بچوں کو بہت تنگ کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس نے آپ نے اس کی بیوی کا بھی ٹویٹ دیکھا ہوگا جب اس نے چھوڑا، اس نے کہا شکر ہے جان چھوٹی ہماری. ٹھیک ہے، مطلب کہ ان کی فیملی کو بہت پریشان کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمیں پتہ ہے اگر بچوں کی اس پہ آ جائے تو انسان پہ کیا بیتتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہنا تو بہت آسان ہے جی کہ ہم سارے ٹارزن ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. انسان پہ آتا ہے، وہ گریسفلی گیا. ٹھیک ہے، اور ابھی دوبارہ جیل چلا گیا. ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر وہ آنا چاہے، ہاں اس کو ٹاپ پوزیشن نہیں ملنی چاہیے جو اس ٹائم پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے یاسمین راشد ہو گئی، چیمہ ہو گیا، میاں محمود الرشید ہو گیا، جو یعنی کہ شیرجار افریدی ہو گیا. جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ٹاپ ناچ میں آنے چاہیے. یہ میں اس بات کو بالکل مانتا ہوں کہ اس کو ان سے اوپر نہیں رکھنا چاہیے، ان سے نیچے آنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ہی از پریزنٹیبل، لیکن وہ گریسفلی گیا. تو میرے خیال میں اگر یعنی کہ جو رجیم یہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ظلم کیے جا رہے ہیں، تو اگر وہ آ جاتا ہے واپس تو میرے خیال میں اتنا برا نہیں ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، لیکن آپ کے پوائنٹ آف ویو کی میں قدر کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں.
और हर अपना बंदे का फिर डिफरेंट ओपिनियन खुरम होता है, भाई लेकिन मेरा पॉइंट खुरम ऑफ भाई बिल्कुल जंगी बात भाई ये एक है। मिनट जंगी भाई जी जी जंगी अमदान भाई भाई। एक मिनट यार एक मिनट जी जी खुरम खुरम भाई भाई जी आपने जबरदस्त बात की ही इज ग्रेसफुल, ठीक है सर। सर ग्रेसफुल वो बंदा होता है जो अगर आपने किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, किसी मजबूरी, किसी दबाव, किसी प्रेशर की वजह से आपने पार्टी छोड़ दी, छोड़ने का ऐलान किया, तो आपको सियासत छोड़नी चाहिए थी। आपको और इसके अगले दिन तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान जो है उसमें जाके शमूलियत जो है ना नहीं इख्तियार करनी चाहिए थी, वहाँ बैठ के आपको मुंह नहीं छुपाना चाहिए। जी ठीक है जी सर। अमदान भाई, जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, ये खुरम भाई आपका माइक में से शोर आ रहा है, आप प्लीज म्यूट अच्छा कर दें। खुरम भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि उसको देखना चाहिए और हम लोग टार्जन नहीं हैं। सर चलो, हम लोग टार्जन नहीं है, जो 15,000 बंदा जेल में पड़ा है वो टार्जन है, और उसको हम मानते हैं कि वो टार्जन है। वो टार्जन आप भी उनको मानते हो कि वो टार्जन है। सर अमाद फरूक जो एक मतलब छोटा सा, फवाद चौधरी तो बहुत बड़ा पार्टी में उसका एक ओहदा था ना। अमाद फरूक ने अपने बच्चे कुर्बान किए, उसका बच्चा सदमे में चला गया, तो इसके बच्चे कोई आसमान से तो नहीं आया ना। वो लोग जिसने कभी कोई हुकूमतों के मज़े नहीं लूटे, जिन्होंने जो पार्टी का हिस्सा नहीं थे, जिन्होंने कोई किसी भी चीज़ से, हुकूमती किसी भी मशीनरी से वो लुत्फ़अंदोज़ नहीं हुए, वो अगर जेल काट रहे हैं तो ये कोई क्या कोई कोई हमारे कौन लिए भाई, कोई ये बहुत कौन बड़ा है। कौन भाई और बात एक कर चीज़ रहे मैं हैं? आपको, खुराम भाई, नवीद एक भाई चीज़, बात एक कर रहे हैं। सुने खुराम भाई, एक बात इसका सुन लें। मतलब ये है कि वो अपने बच्चे मार के खुद टीम में नहीं नहीं आना खुराम भाई, मेरी बात सुने। ओहो, हम पिछले 75 साल से क्या कर रहे हैं? हम पिछले 75 साल से क्या कर रहे हैं? हम यही नरम गोशे, नरम दिल और बड़े एहसास वाले पाकिस्तानी बन, हमने लोगों का एहसास कर करके और मोहब्बतें कर करके ना अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। हमने फ़ौज से कितनी मोहब्बत की, फ़ौज ने हमारे साथ क्या किया। आज अगर आप फिर कहते हैं कि हम इनके लिए नरम गोशा रखें, इनको दोबारा चांस दें, सख्ती ना करें, तो मेरे भाई इलेक्टेबल्स ने फिर आके हमारा वो हाल करना है जो पिछले 75 साल से फ़ौज ने हमारा किया है। बिल्कुल नरम गोशा ना रखें किसी के लिए। अगर 19-20 का भी फर्क आता है, तुन के रख दो। इनको तुनोगे, इनको तुन के रखोगे तो ये आप लोगों की सुनेंगे, इन पे प्रेशर बिल्ड होगा आवाम का, तब इनको पता चलेगा कि हमने काम सही करना है। हम लोग इनको जी नरम गोशे दे दे के इनके लिए प्यार और एहसास अपने अंदर जगा जगा के, फ़ौज ने हमारी माँ बहन एक कर दिए यार 75 सालों में। हमने उनके नारे लगाए, तराने गाए, कितनी सल्यूट किए। आर्मी के खिलाफ कोई बात करता था, हम उसको जनाब पकड़ लेते थे गिरेबान से जाके। आज आप फिर वही हमारे भाई पाकिस्तानी फिर वही बात लेके बैठ गए। फवाद चौधरी के लिए नरम गोशा आ गया, प्यार आ गया, एहसास आ गया, नरम दिली हो गई है। कल को किसी और के लिए आएगा, फयाजुल हसन चौहान कहेगा जी मेरे ऊपर भी प्रेशर था, अपना वो दूसरा असद उमर भी कहेगा मेरे ऊपर भी प्रेशर था। भाई किसके ऊपर प्रेशर नहीं है? सबके ऊपर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है। कोई अकेले फवाद चौधरी पे तो प्रेशर नहीं था। नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो लेकिन मतलब कि आपको थोड़ा सा ना डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो बंदे फैजल हसन चौहान या अलीम खान और जहांगीर तरीन हैं, जी या खुरम कुछ भाई, बंदे हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अब हम नवीद भाई की तरफ चलते हैं। हाँ ये जी, ले लो बहस चलिए बड़ी point। हो जाएगी, तो हमने आप पे ना सिर्फ पॉइंट रखना है कि ठीक है। क्योंकि हर बंदे की अपनी वो सोच होती है तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं नवीद भाई की तरफ। जी नवीद भाई, अपना माइक ओपन करें और आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं आप? जी नवीद भाई, ओवर टू यू। नवीद भाई, आपको आवाज आ रही है? नवीद भाई, अच्छा नवीद भाई का आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, या वो कोई आउट हुए हैं ब्राड से, शायद इस वजह से वो जवाब नहीं दे रहे। तो अच्छा, मैं यहाँ पे क्लोज अप करना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने उठाया था, तो वो कल भी एक भाई बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चन उठाता है वो सबसे आखिर में बोला करे। तो मेरे सोच के मुताबिक जी के क्योंकि देखें एक मिनट वेट। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बीएफटी भाई। हमने आज नया हीरा ढूंढा है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया। अस्सलामुअलैकुम। जी ये जी मानिए अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाह मानिए बिस्मिल्लाह। मानिए हमारा हीरा है, इसके सवालों के जवाब देने हैं आपने, ठीक है। अभी ये वापस आ रहा है जी। आबिद भाई आप कंटिन्यू करें, बीएफटी भाई आप ब्राड को कंटिन्यू करें। क्वेश्चन ये था कि चौधरी फवाद के बारे में कैंपेन चल रही है ट्विटर पे
کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا نہیں، تو اس کس کے کے بارے متعلق میں کوشچن ہو رہا تھا کس کے بارے میں فواد فواد چودھری چودھری کے بارے میں. جی جی، تو میں ذرا تھوڑا سا بزی ہوں سر، تقریباً 10 منٹ لوں کوئی گا، بات تو نہیں آپ جی جی کنٹینیو کریں. ٹھیک آپ ہے مجھے سر؟ بتا دیں کس بھائی نے سب سے پہلے سب بھائیوں کو بہنوں کو سلام آپ سب لوگ 10 بار ڈبل ٹیپ کر لیں اور ایک بار لائیو کو شیئر کر دیں تو شروع کرتے ہیں ابو حمدان سے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہو ابو ہو گیا، حمدان سب کا ہو گیا، صرف آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. اپنا ارے پوائنٹ ارے بتائیں. اچھا میرا پوائنٹ بتائیں بھائی دیکھو میرا تو ایک سمپل اینڈ شارٹ آنسر ہے سب لوگوں کو شاید اچھا نہ لگے جو بندہ اندر گیا ہے نا جس بھی وجہ سے اگر وہ خان سے الگ ہو گیا ہے جس کی جو بھی مجبوری تھی میں پرسنلی ان کو ٹکٹ نہیں دوں گا میں پرسنلی میرے ہاتھ میں ہے نہیں کیوں کہ دیکھو اس کے بعد ان کو موقع ملے گا ابھی جب ہمارے الیکشن ہوں گے نا تو عمران خان 5 سیٹوں سے کھڑا ہوگا شاہ محمود جو ہے 2 قومی اسمبلی 2 صوبائی اسمبلیوں سے کھڑا ہوگا اس طرح باقی لوگ جو بڑے بڑے ہمارے جو ہے نا بگ ہیٹر ہیں جو چوکے چھکے مارتے ہیں ان کو 2 سیٹوں سے وہ کھڑے ہوں گے تو وہ 1 سیٹ رکھیں گے 1 سیٹ وہ چھوڑیں گے تو اس طرح کے لوگوں کو دوبارہ موقع ملے گا جب ہماری بائی الیکشن ہوگا ان میں ان کو موقع مل سکتا ہے مگر پہلی بار کسی کو بھی موقع نہیں دینا چاہیے میری اپنی رائے ہے جو ایک بار اندر ہو گیا خاص کر جو رو دھو کے نا عمران خان کو چھوڑ گیا ہے جو بھی اس کی مجبوری تھی ٹھیک ہو گیا کیونکہ کل کو اگر وہ آ جاتا ہے اور پھر رو دھو کے اپنی مجبوری کی وجہ سے عمران خان کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے تو پلیز آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا میں تھوڑا سا دور دیکھتا ہوں زیادہ تر میری جو باتیں ہوتی ہیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی کڑوی ہوتی ہیں مگر میں تھوڑے سے ڈفرینٹ چشمے سے دیکھتا ہوں تو پلیز آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جس بندے نے خان کو چھوڑا ہے جو بھی اس کی وجہ تھی اس کو ٹکٹ اس بار نہیں دینا چاہیے جب ہمارے بائی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ ہم جیتیں گے بائی نہیں الیکشن میں چاہیے وی بھائی اس کو رکھنا ہی نہیں چاہیے اس کو سنو میری کبھی بات بھی پی ٹی آئی میں نہیں رکھنا اچھا چاہیے. میری بات تو سنو نا بھائی میں دیکھو آپ بھی کیا تھوڑا سا نرم گوشہ نہ رکھو نا تن کے رکھو میری بات ذرا سنو سا نا بھی نرم گوشہ نہیں رکھنا نہیں میری کبھی آنا ہی نہیں چاہیے ان کو تو. سنو میری بات سنو نا میں نے تو یہاں تک بولا کہ بھائی جو جن پہ ظلم بھی ہوا ہے مگر جو ہو گئے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے نمبر 1 کسی کی بھائی کو کسی کی ماں کو کسی کے بیٹے کو کسی کی بہن کو نہیں دینا چاہیے کیوں کہ جب وہ بیٹا کہتا ہے بھائی میرے پہ ظلم ہو گیا میں خان کو چھوڑ رہا ہوں اور اس کی ماں کہتی ہے میں خان کی جیالی ہوں وہ تو پھر وہی ہو گیا نا جیسے اسد عمر تھا وہ کیا کہہ رہا تھا خان کے ساتھ بیٹھا تھا اسد عمر کا بھائی جو تھا وہ نون کا وزیر اعلیٰ گورنر تھا اور دونوں بھائی شام کو دیکھو اگر میں اور جھنگوی بھائی ہے نا یا ابو حمدان ہے یا نوید بھائی ہیں ہم جتنے بھی آپس میں اختلاف کرتے ہیں نا میں ایک پارٹی کا جھنگوی دوسری پارٹی کا ابو حمدان مگر رات کو ہم نے بیٹھ کے ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھانا ہے یا ہماری جو فوتگی یا خوشی ہوگی اپنے ماں باپ کے گھر جانا ہے دونوں بھائیوں نے تو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے نا آپ کے خیال میں وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی پارٹی ڈسکس نہیں کی یہ ہو ہی نہیں سکتا تو میرے خیال میں اگر کوئی بندے کا بھائی یا بہن یا جو بھی کمپرومائز ہوتا ہے اس کی بیوی کو اس کی ماں کو اس کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں دینا چاہیے ہاں جب یہ بائی الیکشن ہوں گے اس کے بعد خان کے پاس انف ٹائم ہوگا دیکھو ایک چھوٹی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر 1 شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے خان پہ سخت اتنا مشکل وقت آ گیا ہے جتنا کبھی زندگی میں نہیں تھا ٹھیک ہو گیا جو یہ امریکہ گئے ہیں انہوں نے پلان بڑے خطرناک بنائے ہوئے ہیں مگر میں چھوٹا منہ اتنی بڑی بات میں نہیں کر سکتا تو اس کو میں ادھر ہی دبا دوں گا ابو حمدان بھائی یا کوئی اور بھائی اس پہ بات کرے تو وہ الگ بات ہے میں بڑی بات نہیں کرتا میں چھوٹا سا بندہ ہوں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے خان کے لیے دعا کرو اگر الیکشن ہم جیتتے ہیں الیکشن میں شاید خان نہ ہو ٹھیک ہے الیکشن ہم خان کے بغیر پلے کریں گے کہ خان جو ہے وہ سائڈ پہ ہوگا اور جیسی الیکشن جیت جائے گا یہ ہمارے نئے چیئرمین جو ہیں یہ میجورٹی سے کوئی لا بنائیں گے اور خان انشاءاللہ آزاد بھی ہوگا اور پھر خان بائی الیکشن کوئی بندہ اپنی سیٹ چھوڑ کے جیسے 2-3 سیٹیں جو کوئی جیتا ہوگا تو خان دوبارہ الیکشن کر کے واپس پرائم منسٹر بن جائے گا انشاءاللہ یہ ایک سیناریو ہے اور دوسرا جو ایکسٹرا سیٹیں چھٹی جائیں گی اس وقت تک ان لوگوں نے جو رو دھو رہے ہیں نا یہ خان کو آ کے انٹرویو دیں گے خان کو اپنی صفائیاں پیش کریں گے اگر خان کہتا ہے نا بھائی کھمبے کو بھی ووٹ دینا ہے ہم پھر یہ بھول جائیں گے کہ اس کے ماں کو مارا تھا باپ کو مارا تھا بھائی کو مارا تھا ہم خان کے پیچھے کھڑے ہوں گے وداؤٹ اینی کمپرومائز یہ میرا نظریہ ہے اگر دیکھو ان کو قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں ملتی بائی الیکشن کا چانس ہوگا بائی الیکشن کے بعد پھر سینٹ کے الیکشن آنے ہیں سینٹ کے بعد پھر آپ کے میئرشپ کے اور کاؤنسلر کی بھی الیکشن آنے ہیں اور ایک چھوٹی بات میں آپ کو بتا دوں ابھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی اب کی بار انشاءاللہ اگر خان کو 2/3 میجورٹی ملتی ہے آپ کے صوبائی اسمبلی سے زیادہ تگڑے جو ہوں گے نا وہ لوکل آپ کا میئر ہوگا لوکل کاؤنسلر ہوں گے اب فنڈنگ نیچے جائے گی ڈیوالو ہوگی آپ کی فائنینس انشاءاللہ تو جی میں نے بات تھوڑی لمبی کر دی ہے تو کسی بھائی نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو مائنڈ نہیں کرنا اگر
आप नहीं नहीं इख्तिलाफ कर सकते हैं। भाई, बिस्मिल्लाह। मैं यही सब भाइयों से गुजारिश करूंगा यार, देखें हम पाकिस्तानी ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ना किसी पे थोड़ी सी बात आ जाती है तो हम ना वो बड़ा फील कर जाते हैं कि यार उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी अकेली जा रही है, तो थोड़ा सा ना सियासी हो जाए।